خودی کا نہار لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور ناصب الفکر شخص کو پیش کرنے جا رہے ہیں جس نے بغض کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک مقدمہ کھولنے کی کوشش کی، ایک دجل و فریب کرنے کی کوشش کی۔ پہلے آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر اپنا ریویو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان سے میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا تو اس نے مجھ سے جو بات کی اسے سچا کر دکھایا۔ بے شک فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے رنج پہنچے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے عقد میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتی حضرت علی نے اس منگنی کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جب اختلاف ہوا تو کون حق پر تھا؟ کون حق پر تھا مجھے بتائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، پیغام نکاح بھیج دیا۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک نیا مقدمہ کھولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ ان کا نبی علیہ السلام سے اختلاف ہوتا تھا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اختلاف ہوا تو حق پہ کون تھا؟ یعنی ایک ایسی انہوں نے لاجک بنائی، ایسا جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی جس سے یہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ نبی علیہ السلام کا بھی حضرت علی سے اختلاف ہوتا تھا، معاذ اللہ۔ جبکہ اس روایت کے اوپر جو انہوں نے بیان کی، جو ہم نے آپ کے یہاں پر لگائی بھی، وہ روایت تھی 3729 نمبر۔ اسی روایت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اسی کے آخر میں ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا تو حضرت علی نے فوری دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، نہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام سے کوئی بحث مباحثہ کیا کہ جناب کہ یہ میں نے لازمی نکاح کرنا ہے۔ جیسے ہی پتا چلا کہ بی بی فاطمہ کو اور نبی علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں، انہوں نے فوری اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور یہ چیز اس روایت میں بھی ہے، لیکن اس جاہل شخص نے اس چیز کا اعادہ نہیں کیا، حالانکہ حدیث اس پہ ختم ہو رہی ہے۔ دوسری جہالت کا اظہار اس نے یہ کیا اسی روایت کے اندر 3729 کے اندر، اس نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کے دمادوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں دمادوں کی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ صرف ایک دماد کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، ابو العاص کا۔ تو یہ بھی ایک ان کی جہالت سامنے آ گئی۔ اب تیسری چیز بڑا غور سے سنیے گا، انہوں نے ایک اور روایت اسی روایت کے تناظر میں آپ کو نہیں بتائی، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 3110 نمبر، کیونکہ اس کے اندر امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آئے تو اس روایت کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر بھی اس روایت کے اندر 3110 کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے یہ چیز واضح کی اس خطبے کے اندر کہ میں کسی حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتا، یعنی نبی علیہ السلام بھی حضرت علی کے اس عمل کی توثیق کر رہے ہیں کہ یہ حلال کام ہے، میں اس کو حرام نہیں کر رہا، لیکن ناراضگی کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا حضرت علی معاذ اللہ کوئی ایسا بڑا اختلافی کام نہیں کر رہے تھے جس کو حضرت علی کے ساتھ آپ جوڑ کر نبی علیہ السلام سے یا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اختلاف کے طور پر جوڑ رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ کام سارا ہو رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے اور بنو امیہ کی وکالت کے اندر۔ یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی کلپ ابھی تھوڑی دیر میں لگا دیتے ہیں ساتھ۔ بات ہے نا کہ جب یہ حدیثیں سنائی دیں گی تو پھر آگے سے کہیں گے یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ تو بھائی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیثیں آپ کو مرزا صاحب سناتے ہیں تو پھر انہیں کیوں نہیں کہتے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ وہاں تو یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہے، اس کو بیان کرنا واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منبر پہ بیان کر رہے ہیں اس بات، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام سارا اس وکالت میں ہو رہا ہے کہ بنو امیہ کی وکالت ہو، اور پتہ چلے کہ حضرت علی کا اختلاف جو ہے صرف بنو امیہ سے نہیں ہوا بلکہ نبی علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ ہوا ہے ایسا اختلاف، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب اس روایت کو آپ نے پڑھ لیا اور اس کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کا اتنا بڑا پہاڑ کی طرح کا عمل آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ فوری پیچھے ہٹ گئے اس نکاح سے، فوری اس نکاح کو ترک کر دیا، تو یہ تو حضرت علی علیہ السلام کی گریٹنس ہے کہ نبی علیہ السلام ایک چیز کو حلال بھی جان رہے ہیں
اور اس کے اوپر کوئی بحث مباحثہ بھی نہیں ہو رہا اور فوری پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کی پسندیدگی ناپسندیدگی آ جائے وہاں پر حلال و حرام سے بھی اوپر محبت کا لیول جاتا ہے جہاں پر حضرت علی علیہ السلام فائز تھے. تو یہ چیز تو واضح ہوگی حضرت علی علیہ السلام کے عمل سے بھی. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے کسی بھی خاندان میں حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حالانکہ عرب معاشرے کے اندر آج بھی آپ کو پتہ ہے کتنی وہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میں بی بی فاطمہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انہوں نے ان کی زندگیوں میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. تو یہ حضرت علی کی گریٹنس تھی جن روایات کے اندر، اس کو اس شخص نے ڈاکٹر زبیر نے اپنی جہالت کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ علی کا نام لینے والے زندہ ہیں اور ان جاہلوں کا تعقب کرنے والے بھی ابھی زندہ ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے جھوٹے مقدمے کی حقیقت. اسی بخاری کے اندر جس کے اندر سے اس نے مقدمہ قائم کیا کہ اختلاف کی بات، کیا اس کو حدیث عمار نظر نہیں آئی جس کا یہ انکار کرتا ہوا آپ کو اکثر نظر آتا ہے؟ کیا عمار حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے؟ تو کس گروہ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے یہ بھی آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور یہ بندہ ڈاکٹر زبیر ان چیزوں کا انکاری ہے. دوسری روایت صحیح بخاری سے دل تھام کے سنو ڈاکٹر زبیر، کیا غزوہ تبوک کے موقع پہ موسیٰ اور ہارون کی نسبت والی روایت صحیح بخاری سے تمہیں یاد نہیں تھی؟ 4416 نمبر روایت کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو موسیٰ اور ہارون والی نسبت اپنے سے بیان کر کے پیچھے اپنا نائب چھوڑا. کیا جن سے اختلاف ہوتے ہیں یا جو لوگ حق پر نہیں ہوتے ان کو کوئی اپنا نائب بناتا ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت علی کو اپنا نائب بھی بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لیکن آپ یہ روایات بیان نہیں کریں گے، یا کیا آپ کو حضرت علی کا حق وہاں پر نظر نہیں آیا کہ جس وقت غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر فتح کے لیے نبی علیہ السلام نے لوگوں میں یہ منادی کروا دی، بتایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی یعنی اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت رکھتے ہوں گے. کس کو جھنڈا دیا؟ ڈاکٹر زبیر صاحب صحیح بخاری کی ہی روایت بیان کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو یہ روایات ہضم نہ ہوں گی. پھر موسیٰ اور ہارون کا اگر جھگڑا آپس میں ہوا قرآن کے اندر لوگ جانتے ہی ہوں گے، تو کیا اس کے اوپر کسی نے یہ مقدمہ کھولا کہ ان میں سے حق پہ کون تھا؟ کیا موسیٰ حق پہ تھے، ہارون حق پر تھے؟ کوئی ایسی بات نہیں آئی ہمارے سامنے. تو ڈاکٹر زبیر صاحب اپنی اصلاح کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کے پاس وقت باقی نہ رہے. پھر صحیح مسلم کی وہ روایت آپ کو یاد نہیں جب خوارج کے ساتھ حضرت علی قتال کر رہے تھے تو ادھورے ہاتھ والا بندہ جس کی نشاندہی نبی علیہ السلام کر کے گئے تھے اس کا بھی حضرت علی کو بتایا گیا تھا اور پھر وہ بندہ تلاش کیا گیا. کیا آپ کو ان سب جنگوں میں چاہے بنو امیہ کے خلاف ہو رہی ہوں چاہے خوارج کے خلاف ہو رہی ہوں، کیا حضرت علی آپ کو حق پر نظر نہیں آئے؟ کہ آپ اس طرح کی جھوٹی توجیحات پر مبنی لیکچر علی مرزا کے بغض میں اور بنو امیہ کی محبتوں میں ریکارڈ کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس پیغام کو ڈاکٹر زبیر تک پہنچائیے تاکہ یہ جاہل توبہ کر سکے. اللہ کریم اس کو توبہ کی توفیق دے اور اس کو حق کو قبول کرنے والا بنائے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.